بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے دوست ہیں، پنکھوں اور سائیکلوں کا کارخانہ ہے ان کا۔ ان سے میری ملاقات آہو کے ذریعے ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ٹیکسی کے اندر جا گھسا۔ وہ اگلی سیٹ پر بیٹھا تو میں نے ماجدہ کو اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر بھی سوچ کی لکیروں نے جال سا بن رکھا تھا۔ وہ بھی غالباً اسی فکر میں ڈوبی تھی کہ اس غلام جلانی کا ساتھ دے کر کیوں اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہے۔ وہ تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ میں نے اس کے ذہن سے اس کے شوہر کا نام کھرچ ڈالا تھا اور مجھ سے اس نے ایسی امیدیں وابستہ کر لی تھیں جو سرتاپا شراب تھیں۔ وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھیں کیونکہ میں تو گھر بسانے کی صلاحیت ہی کھو چکا تھا۔ میں اس وہم میں تو ہرگز مبتلا نہیں تھا کہ ماجدہ میری محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں تھی۔ وہ صرف ایک مضبوط پناہ کی متلاشی تھی۔ اسے ایسی باہوں کی ضرورت تھی جو اس کی حفاظت کر سکیں۔ یہ قوت اس نے میرے بازوؤں میں دیکھی تھی۔ وہ میری طرف کھنچتی چلی آئی مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ میری چار دیواری کے اندر تو جرائم کا دوزخ دہک رہا ہے۔ مجھے تو کسی بھی معاملے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے میں انسانی خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ رہ کر اپنے اس بڑے سے بریف کیس پر اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی تھی جس میں اس نے آہو کی الماری سے نکالا ہوا روپیہ بھر رکھا تھا۔ وہ ایک مکان خریدنے کا سپنا دیکھ رہی تھی مگر حمیدہ کے گھر میں اس نے مجھے اور آبی کو جس صفاقی سے پولیس کو زیر کرتے دیکھا تھا اور جن عجیب و غریب حالات کا وہ روحی کے سلسلے میں مشاہدہ کر چکی تھی، وہ سب ایسی باتیں تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ فطری طور پر بہت ذہین عورت تھی۔ ہر سوال کا جواب وہ تلاش کر لیتی تھی۔ وہ میری سرشت سے اچھی طرح واقف ہونے کے بعد اب اپنے وجود کو مجھ سے چھپا لینا چاہتی تھی کیونکہ جس جنت گم گشتہ کی باز یافت کے لیے وہ کوشاں تھی وہ اسے نہیں مل رہی تھی اور میرے ساتھ یوں در در پھرنا اسے کسی بھی طرح گوارا نہیں تھا۔ اس کے رویے سے باہر طور میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کیونکہ وہ ٹیکسی میں جب میرے ساتھ بیٹھی تو درمیان میں اس نے خاصا فاصلہ قائم رکھا۔ وہ ہر جگہ میرے ساتھ بھیڑ کر جڑ کر بیٹھتی تھی مگر اس روز وہ مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ میری قربت سے شاید اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کھنڈی زردی اس بات کی گماز تھی کہ اپنے مستقبل اور اپنے حال کی بے نصیبی نے اسے بری طرح نڈال کر رکھا تھا اور میں ڈرتا تھا کہ میرے یہ دونوں ساتھی کسی بھی وقت مجھ سے دغا کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں ہی تھک چکے تھے اور اب میرے ساتھ اور آگے چلنے سے گریزاں تھے۔ میرے اور ان کے مقاصد جداگانہ تھے۔ آبی محض اپنے ایک جذبے کی تسکین کے لیے قزاقی اور رہزنی کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ پیشہ اس کی ضرورت ہرگز نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے گھر کی وہ حالت نہ ہوتی جو میں دیکھ کر آیا تھا اور اس کی ماں یوں افلاس کی زندگی نہ گزارتی۔ وہ تو مہارانی بن کر رہ سکتی تھی۔ محلوں میں بسیرا کرتی تو بھی وہ اسے راس آ جاتے کیونکہ اس کے بیٹے نے اپنی قوت بازو اور بے مثال ذہانت سے اس وقت تک لاکھوں روپے ادھر سے ادھر کر دیے تھے مگر وہ روپیہ، وہ محنت اور وہ اس کی شب زندہ داری، وہ اس کی اندھیروں سے لامتناہی جنگ بیکار جا رہی تھی کیونکہ جو کچھ آبی کے ہاتھ آتا تھا تیزی سے دوسروں کی جیبوں میں پہنچ جاتا تھا۔ اس کے دریائے فیض کا ایک قطرہ بھی اس کے گھر نہیں پہنچتا تھا۔ وہ ہوا کے اس عطرے بیز جھونکے ایسا تھا جو باغوں سے خوشبو چرا کے جھونپڑوں کے تنگ آنگنوں کو مہکانے کے لیے وجود میں آتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی ابھی اس قابل ہے کہ اسے ڈھنگ سے گزار دیا جائے، اس سے محبت کی جائے اور اس کے دامن میں بڑے سارے ہی پھولوں سے استفادہ کیا جائے۔ اب بھی ایسا ہی تھا مگر اب وہ مجھ سے بری طرح اکتا چکا تھا۔ اس کے چہرے سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کیونکہ اس کی وہ چپ کسی بھی طرح بے معنی نہیں تھی۔ ٹیکسی آبی کے اشارے پر ایک جگہ رکی تو معلوم ہوا کہ وہ ریلوے ورکشاپ کا عقبی علاقہ ہے۔ ہمارے
मेरे सामने एक बहुत बड़ा मकान था जिसकी पेशानी की आराइश और ज़िबाइश पर मालिक ने खास तवज्जो दी थी। आबी ने टैक्सी ड्राइवर को 10 के बजाय बड़ी फराख दिली से 20 रुपए दिए और हमें अपने साथ लेकर दरवाजे पर जा ठहरा। वो मकान ऐसी जगह बना था कि इसके इर्द गिर्द खासी दूर तक कोई मकान नहीं था और इसके अकब में रेलवे वर्कशॉप का लामतना ही सिलसिला उफक तक फैलता चला गया था। वहाँ सन्नाटा ऐसा था मुझे अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई देती थी। मकान के 2 दरवाजे थे। एक बहुत बड़ा गेट था जिसमें से बड़ी गाड़ी भी इत्मीनान से गुजर सकती थी। वो दाएं हाथ सहन में खुलता था। आबी ने जिस दरवाजे पर दस्तक दी वो बाएं हाथ था। मालूम ये होता था कि इस मकान में बिजली का कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि आसपास मुझे कहीं कोई तार या खंबा नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे के सामने खड़े हुए हमें खासी देर हो गई। मेरा ख्याल था कि 10 मिनट तो गुजर ही गए थे मगर किसी ने दरवाजे खोलने की जहमत नहीं की। आबी का पारा दम बदम ऊपर उठता जा रहा था। जब इंतजार ज्यादा ही तबील हो गया तो इसने बड़े जोर से दरवाजों पर पांव से ठोकर मारी। बोला, मालूम होता है कि अंदर सब के सब आदमी कत्ल हो चुके हैं। वो बहुत संजीदा हो रहा था। अरे नहीं यार, ऐसा ना कहो, इतना भी अंधेर नहीं मचा है। अंधेर की क्या बात है, ये दरवाजा क्यों नहीं खोलते? ये कहकर इसने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। कौन है? एक गनगनी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। ओए दरवाजा खोल फीके, ये तू अंदर क्या कर रहा था? यहाँ खड़े खड़े हम तख्ता हो गए हैं। ओए बेड़ा गर्क आबी साईं, आप मैं भी कैसा उल्लू हूँ। उस आदमी ने ये कहकर दरवाजा खोल दिया और बाहें फैलाकर आबी से लिपट गया। इसके हाथ मुझे मिट्टी में सने नजर आए थे और कपड़े भी गर्द आलूद थे। हद ये थी कि इसके बालों में भी मिट्टी सनी थी। यूं लगता था जैसे वो टोकरी मजदूर है और अभी किसी मिस्त्री की चाकरी से उठकर उधर आया है। बस ज्यादा चापलूसी न कर फीके, मैं तुझे अच्छी तरह समझता हूँ। कहाँ है वो शिगरी? वो तो इधर सखर गए हुए हैं जी, कल से बस 1-2 दिन में आ जाएंगे। लानत भेज उस पर, तू हमें अंदर बिठा, बहुत थके हुए हैं हम। मैं हाजिर साईं, घर आपका, घर वाले आपके, मैं हाजिर साईं, मेरे माँ बाप हाजिर। अबे तेरी ये लच्छेदार बातें खत्म होती हैं कि नहीं? अभी कोई खाना शाना भी मिल सकेगा कि नहीं? आबी ने इसके साथ चलते हुए कहा। इसका सूटकेस फीके ने उठा लिया था। माजिदा और मैं अपना बोझ उठाए हुए इनके पीछे चल रहे थे। फीका हमें साथ लेकर मकान के अंदर दाखिल हुआ तो मालूम हुआ कि सिर्फ पेशानी ही दमकती है, बाकी सब कुछ खंडर है। वहाँ कोई शय भी सलीके से नहीं रखी थी। जिस कमरे में फीके ने हमें बिठाया वहाँ एक नवाड़ी पलंग बिछा था। नवाड़ी इसकी इतनी मैली थी कि देखकर तबीयत उलझती थी। इस पर गर्द इतनी जमी थी जैसे इसे किसी ने सदियों से इस्तेमाल नहीं किया। यही हाल वहाँ रखी हुई कुर्सियों का था जो दाएं हाथ दीवार के साथ लगी थी। इनके सामने एक मेज थी जिस पर शीशा लगा था, वो भी गर्द में अटी थी। पीके ने जल्दी इन तमाम चीजों को झाड़ पोंछ कर साफ किया तो इनकी असल सूरत नजर आई। बोला, आबी साईं, मुझे अफसोस है मगर ये घर तो बस ऐसा ही है। शिगरी साहब तो बस अपने कमरे से गर्द रखते हैं। किसी पोस्ती की औलाद है तू फीके, इसे कभी साफ तो कर लिया कर। ये कमरा कोई रहने के लायक है? शिगरी साहब के दोनों कमरों में ताले पड़े हैं आबी साईं, वरना मैं आपको उधर ही बिठाता। बाहर हाल गुजारा करें और इधर गुसल खाना साथ ही है, आराम रहेगा। मुझे क्या आराम रहेगा, आपकी आदत है ना आबी साईं बार बार जाने की, इसलिए। ये कहकर फीका मुस्कुराया तो इसके नस्वार ज़दा दांत देखकर मुझे शदीद कराहत महसूस हुई। वो खासा गंदा आदमी था। माजिदा फर्श पर अपना अटैची केस रखकर अभी तक चुपचाप खड़ी थी। आबी की निगाह इसके चेहरे पर पड़ी तो बोला, फीके, शिगरी के कमरे खोल दे, हम इधर नहीं रहेंगे। ठीक है साईं, मैं उनके घर से चाबी ले आता हूँ, जो मर्जी आए कर, मगर ये जगह बिल्कुल बेकार है। चल इधर वो कमरे खोल दे किसी तरह। देखता हूँ साईं, शायद वो चाबियां घर छोड़ गए हों। इधर गड़ी शाहू जाता हूँ मैं। ये कहकर फीका कुछ सोचता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। आबी अगर
اگرچہ فیقے سے بہت اچھے لہجے میں بات کرتا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تقدر ابھی تک دور نہیں ہوا تھا۔ پلنگ کے ایک کونے پر بیٹھتے ہوئے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جیلانی بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا تو اس قدر من چلا اور لاپرواہ آدمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے نکال کر سگریٹ سلگا لیا۔ تو بھی بیٹھ جا ماجدہ بی بی، کہاں دربدر ہوتی پھر رہی ہے؟ تو بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جا۔ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا ہوں آبی بھائی، میں نے حیران ہو کر کہا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ حمیدہ کے گھر میں تجھے مردار کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں وہ گشتی کون تھی، کیا تھی، اور تو نے ڈال دیا اس پر اپنا جال۔ مجھے افسوس ہے یار، مگر وہ تو خود ہی مجھ پر جھپٹ پڑی تھی۔ بڑی تیز عورت تھی وہ، اور خوبصورت بھی۔ عورتیں تو سبھی خوبصورت ہوتی ہیں یار، آدمی جوان ہو تو ہر چہرے میں حور نظر آتی ہے۔ میں نے ماجدہ کو ایک کرسی میں دنساتے ہوئے کہا، مگر تو جس دندے میں ہے نا میرے یار، اس میں آدمی اگر مار کھاتا ہے تو صرف عورت کے ہاتھوں۔ یہ روپ کا جال آدمی کو کہیں کا نہیں رکھتا ہے۔ دیکھا نہیں تو نے کہ ہم اس حمیدہ پر کتنا روپیہ صرف کیا ہے؟ ہم نے کتنی دل جوئی کرتے رہے ہیں ہم اس کی، مگر ذرا سا دباؤ بھی وہ برداشت نہیں کر سکی۔ ہاں یہ تو ہے، یہی نہیں بلکہ اس نے ایک بار پھر سارے شہر کی پولیس کو چونکا دیا ہے۔ آج وہ تمہیں جگہ جگہ تلاش کرتے پھریں گے۔ میرا تو خیال ہے کہ ہم آج ہی اس شہر سے نکل جاتے ہیں۔ پاگل ہے تو بالکل۔ ارے میں کہتا ہوں انہوں نے آج ساری سڑکوں کی ناکہ بندی کر دی ہوگی، وہ تجھے کسی بھی طرح معاف نہیں کریں گے۔ آہو نے تیرے لیے زبردست مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا میرے یار، اگر میں یوں ڈرنے لگا تو پھر ہو چکی دکانداری وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میری یہی دعا ہے تو محفوظ رہے، مگر میں کل یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تم کیسے نکل سکو گے؟ خود ہی کہتے ہو کہ سڑکوں پر انہوں نے ناکہ بندی کر دی ہوگی۔ میرا گھر پہنچنا بہت ضروری ہے میرے یار، ادھر برباد ہو رہے ہیں۔ انہیں کسی بدماش نے ادھر سخت زخمی کر دیا تھا اور میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ مجھے افسوس ہے آبی کہ وہ سب کچھ میں نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ کہو رک کیوں گئے؟ وہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا آبی، میں نے ہی انہیں اس رات حبیب شاہ کے مکان پر جا کر زخمی کیا تھا۔ اچھا تو وہ تیرا کارنامہ تھا؟ میں بھی سوچتا تھا کہ ایسا کون مائی کا لال ہے جس نے میرے آدمیوں کو یوں چت کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چیتے ایسی پھرتی سے پستول نکال کر اس کی نال میری طرف کر دی۔ اس کی آنکھوں سے اچانک ہی نفرت کی چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ وہ پورے قد سے اب میرے سامنے تن کر کھڑا تھا اور اس کا چہرہ شدت غضب سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ انگلی اس نے لبلبی پر جما لی تھی۔ تجھے ان سے کیا دشمنی تھی جیلانی؟ کیوں تو نے ان کا راستہ روکا؟ مجھے افسوس ہے ابھی، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ تاہیہ اور گوگا اور وہ قطب الدین گوہر کے ساتھ جاتی کر رہے تھے، مگر یہ تو اتنا بڑک کیوں گیا ہے؟ یہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو بیچ میں کیوں کودا، تیرا کیا بگاڑا تھا ان لوگوں نے؟ وہ ادھر ابھی تک برباد ہو رہے ہوں گے۔ میں نے ادھر اینٹوں کے بھٹے پر ان کی باتیں چھپ کر سن لی تھی۔ وہاں دو عورتیں بھی موجود تھیں، ایک کا نام پینو تھا اور دوسری کا جنتے۔ وہ سب لوگ ان سے چلیں کر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ حبیب شاہ کے گھر ڈبوگری جا کر ڈاکہ ڈالیں گے۔ گوہر اس بات کا سخت مخالف تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ مزدور آدمی ہے، محنت سے روپیہ کما کر انگلینڈ سے واپس آیا ہے، اسے مت لوٹو، مگر تاہیے نے اس کو مار کر بے ہوش کر دیا تاکہ وہ ان کا راستہ نہ روک سکے۔ بس اسی بات پر میں نے گوہر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تمہیں معلوم ہی ہے۔ ابھی بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس گھڑی وہ مجھے کوئی دوسرا ہی آدمی نظر آ رہا تھا۔ بڑے جمے ہوئے لہجے میں بولا، باہر آجا جیلانی، تیرے میرے درمیان اب کوئی بات اپنائیت کی نہیں رہی، باہر آجا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابھی؟ مجھ سے لڑو گے تم؟ بکواس بند کر جیلانی، میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنے ان یاروں کے دشمن سے بدلہ ضرور لوں گا۔ باہر آجا، میں نے ماں کے دودھ کی قسم کھا رکھی ہے، تجھے میرا مقابلہ کرنا ہوگا۔ نہیں ابھی میں تیرے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ نہیں، تو اپنی قسم پوری کر لے۔ یہ رہا میرا پستول اور یہ رہی میری اسٹین گن، میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہتھیار آبی کے سامنے ڈال دیے، مگر ان ہتھیاروں کو بڑے زور سے پاؤں کی ٹھوکر مار کر آبی مجھ پر جھپٹا اور
میرے گلے میں لپٹے کمبل کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے چلا۔ میں نے قطعاً کوئی مزاحمت نہیں کی، یوں چپ چاپ اپنے سامنے مجھے زیر ہوتے دیکھ کر اس کا غصہ اور بڑک اٹھا۔ اس نے کمبل چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے اس نے پوری قوت سے میرے منہ پر ایسا جھانپڑ مارا کہ میری آنکھوں میں ترمرے سے ناچنے لگے۔ میں نڈال سا ہو کر دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ آبی کی آنکھوں میں کھولتی نفرت کے سوا اس گھڑی مجھے کوئی اور جذبہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے بڑی فحش گالی دیتے ہوئے وہ بولا، میں تجھے معاف نہیں کر سکتا جیلانی، ہرگز نہیں۔ میں نے طاہیہ کے سامنے قسم کھائی تھی، ہاں میں وہ قسم ضرور پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور زمین پر سے پستول اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لے اسے پکڑ، میں اپنی قسم پوری کر کے رہوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر ماجدہ بڑے غصے سے بولی، پاگل ہو گئے ہیں آپ آبی صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ بھی تو آپ کے دوست ہیں۔ آبی نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور دانت پیستے ہوئے بولا، تو چپ رہ گشتی عورت، تیری قیمت کا بھی مجھے علم ہے۔ چل جیلانی، مجھے کوئی غلط قدم اٹھانے پر مجبور نہ کر، یہ لے یہ پستول پکڑ۔ یہ کہہ کر اس نے میرا پستول زبردستی میرے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر مجھے وہ گھسیٹتا ہوا صحن میں لے گیا۔ وہاں فرش کچا تھا جس پر جا بجا باریک بجری نظر آتی تھی۔ تجھے مجھ پر گولی چلانی ہوگی جیلانی، اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو مجھے مجبوراً تجھے ٹھنڈے پنڈے مارنا پڑے گا، مت سمجھ کے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ میں تجھ پر گولی نہیں چلا سکتا ہوں آبی، تو اپنی قسم پوری کر لے۔ میں تیار ہوں، میرا سینہ حاضر ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کمبل اتار کر ماجدہ کی طرف پھینک دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی مجھے دیکھتی کبھی آبی کو اور بدن اس کا بری طرح لرز رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ کسی مرحلے پر میرے اور آبی کے درمیان یوں ٹھن جائے گی۔ اس نے کمبل پکڑنے کی کوشش نہ کی اور وہ اس کے سامنے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ آبی اس وقت مجھ سے 10 قدم دور کھڑا تھا اور مجھے للکار رہا تھا، جیلانی گولی چلا جیلانی، میں تجھے موقع دیے بغیر نہیں ماروں گا۔ میں نے اپنا پستول بڑے غصے سے دور پھینک دیا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے آبی، میرا خیال تھا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر یہ پتا نہیں تھا کہ تو مجھے غیر سمجھتا ہے۔ اب تک میں نے بڑی گلو گیر آواز میں کہا، اس کے رویے سے مجھے جو صدمہ پہنچا تھا اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آبی کے اس نئے روپ نے میرے دل میں گہرے زخم ڈال دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنے ان شہدے دوستوں کی خاطر مجھ سے یوں بھیڑ جائے گا، مگر اس کے چہرے پر ایسی صفاقی سرد مہری طاری تھی کہ اس کو سمجھ لینا میرے باس کی بات نہیں تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح اپنا سینہ اس کے سامنے کھول دیا۔ لے چلا گولی آبی، میں اف بھی نہیں کروں گا۔ تیرے ہاتھوں مرنا مجھے بہت سستا اور آسان نظر آتا ہے۔ چند قدم دائیں طرف ہٹا اور پھر شست باندھ کر پستول کی نال کا رخ اس نے میرے سینے کی طرف کر دیا۔ میں اپنی جگہ جم کر کھڑا رہا۔ میں تو زندگی سے ویسے ہی عاجز آیا ہوا تھا۔ میرے لیے بے رنگ و نور شب و روز کی گردش نے مجھے ویسے ہی ہر شے سے بیزار کر رکھا تھا۔ اس کے پستول کی نال میں مجھے گلزار کھلتے نظر آئے۔ میں نے آبی سے زیادہ کسی کو زندگی بھر اپنے قریب نہیں پایا تھا۔ وہ بن کہے میری باتیں سمجھ جاتا تھا۔ میرے وجود کے سارے تانے بانے سے وہ پہلے ہی دن آگاہ ہو گیا تھا۔ بڑی عزت تھی میرے دل میں اس کی، مگر اس روز وہ اچانک درندگی کے مظاہرے پر تل گیا تھا۔ ماجدہ دروازے میں کھڑی لرز رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس خونی ڈرامے کو کس طرح ختم کرا دے، اسے وقوع پذیر ہونے سے روک دے۔ آبی نے ایک بار پھر مجھے فحش گالی دی اور بولا، تیار ہو جا جیلانی، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تجھے میں نے بہت موقع دے لیا ہے یار، اس ڈرامے کو مختصر کر دے۔ میری جان تیری قسم سے زیادہ قیمتی ہوتی تو میں اسے ضرور بچا لیتا۔ جلدی کر آبی، مجھے کوف ہو رہی ہے۔ میں نے اسے اپنے ارادے کی تکمیل پر اکسایا۔ اس نے پھر مجھے گالی دی اور پھر اس نے شست باندھ کر گولی چلا دی۔ 1 2 نہیں بلکہ 3 گولیاں اس نے داغ دی، مگر وہ سب کے سب میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ وہ میرے سینے کو چھلنی کر دینے کی سکت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تیسری گولی پر اس نے پستول زمین پر پھینکا اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ مجھے معاف کر دے، میں اپنی قسم کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، مگر تجھے مار کر تو میں بھی مر جاتا۔ اس کی آواز رند گئی۔ وہ مجھے یوں بھینچ رہا تھا
تھا جیسے وہ مجھے صدیوں کی فرقت کے بعد ملا ہو۔ اس کی آنکھوں سے یہ بڑے بڑے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے اسے سنبھالا، اس کی آنکھیں پونچھیں اور پھر اسے ساتھ لے کر اندر پلنگ پر جا بیٹھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ دو درندوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ ماجدہ بڑبڑائی، وہ بھی اپنی آنکھیں پونچھ کر اب مسکرانے لگی تھی۔ وہ سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خاصی دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ہمارے مزاج کا رخ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے تو اس نے پہلے روز سے اب تک ایک محبت کرنے والا اور یاروں کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دینے والا ہی پایا تھا۔ آبی پر بھی اسے بے پناہ اعتماد تھا اور وہ اس کی ہر بات پر عش کر اٹھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آبی سے زیادہ بہادر اور فراخ دل آدمی کوئی اور ہے ہی نہیں، مگر اب جو اس نے ہم دونوں کو بدکار کتوں کی طرح ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتے دیکھا تو اس کے تصورات کا سارا شیش محل چور چور ہو کر اس کے ارد گرد بکھر گیا۔ اس کی خوبصورت سوچ کے سنہرے کلسوں پر گدھ آ بیٹھے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر یوں جیسے کہہ رہی ہو تمہیں شرم آنی چاہیے، غیرت ہو تو چلو پر پانی میں ڈوب مرو۔ آبی پر اسے بہت تیش آ رہا ہوگا کیونکہ اس نے تو اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ نہ صرف ڈانٹا تھا بلکہ اس کے چال چلن پر بھی اس نے چوٹ کی تھی جسے بڑی سے بڑی فاحشہ عورت بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتی، اور وہ تو پھر ماجدہ تھی جسے میں نے ہمیشہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ میں تو ایسا تھا کہ اسے میں نے ایک بار بھی تم ایسی بے تکلفی سے نہیں پکارا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں کوئی اسے اپنے پیر و مرشد تصور کرتا تھا یا اسے کوئی برگزیدہ ہستی سمجھ کر اس کی تکریم و تنظیم کرتا تھا، یہ بات ہرگز نہیں تھی، بلکہ میرے اس جذبہ تکریم کو اکسانے میں اس کی وہ اپنی صاف ستھری نستعلیق گفتگو ممد و معاون ثابت ہوئی تھی۔ اس پر اس کی وہ نکھری بے عیب شخصیت بھی سونے پر سہاگے کا کام کر جاتی تھی۔ مگر اب جو ماجدہ نے اپنی وہ تصویر دیکھی جو آبی کے دماغ میں محفوظ تھی تو وہ تل ملا اٹھی تھی، مگر میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ آبی کے الفاظ کا دشنا ماجدہ کے دل میں گہرے زخم ڈال گیا تھا جسے میں تو کم از کم کسی بھی طرح مندمل نہ کر سکتا تھا۔ میرا یہ حال تھا کہ میں آبی سے بھی شرمندہ تھا اور ماجدہ سے بھی۔ میری جان ان کے درمیان دو برابر حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی مجھے عزیز تھے۔ ماجدہ اگر میرے دل کا سرور تھی تو آبی میری آنکھوں کا نور تھا۔ میں ان دونوں کے بغیر کچھ بھی تو نہ تھا۔ میری ذات ان کے بغیر سمٹ کر صفر ہو جاتی تھی، کیونکہ جب سے وہ مجھے ملے تھے میری پرواز میں تیزی اور بلندی پیدا ہو گئی تھی، مگر اب آبی مجھے بے یار و مددگار چھوڑنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کے بغیر کیا کر سکوں گا۔ وہ تو میرے راستوں کی روشنی بن گیا تھا، اسے کھو دینا مجھے کسی طرح گوارا نہ تھا، مگر وہ اپنا ارادہ ظاہر کر چکا تھا۔ اسے تاہیہ گوگا اور قطب دین عزیز تھے۔ وہ میرے ساتھ باندھ کر تھک گیا تھا، بالکل اس کھلاڑی کی طرح جس کو اپنی دائیں ٹانگ دوسرے کی بائیں ٹانگ سے باندھ کر دوڑنا پڑتا ہے اور ساتھی کی ذرا سی لاپرواہی سے اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرا شعور مجھے ایسی باتیں سمجھانے لگا تھا کہ میں اپنے گرد و پیش سے خوفزدہ ہو رہا تھا، اس لیے نہیں کہ قانون کا ہاتھ میری گردن کی تلاش میں تھا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اپنے اس ساتھی سے محروم ہو کر میں اپنی منزل کے کھوج میں نابینا ہو جانے کا خدشہ محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ لو سگریٹ پیو۔ میں نے سگریٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ہاں کچھ نہیں جیلانی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں میرے دوست، یہ کیسی حماقت ہو گئی ہے مجھ سے۔ لعنت بھیج، مٹی ڈال اس بات پر، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے تجھ سے۔ اب یہ بتا کہ کھانے کا کیا بندوبست ہوگا؟ اس حمیدہ نے تو صاف ہی ٹرکھا دیا ہے ہمیں۔ شکر کرو اس کے چکر سے بچ نکلے ہو، ورنہ اس نے تو پکڑوا ہی دیا تھا تمہیں۔ آبی نے پلنگ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شطرنج کھیلتی ہے وہ، اس ماجدہ کی سہیلی۔ سامان سے اپنا گھر بھروا لیا، روپیہ بھی اینٹھا اور پھر ہمیں گھر سے یوں نکال باہر کیا جیسے کوئی مکھن سے بال نکال دیتا ہے۔ میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ حمیدہ کی وہ دبی کچلی عورت کے رنگ میں رنگی تصویر میرے حافظے پر ابھر آئی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے جیلانی صاحب کہ اس نے خود کو پولیس سے بچا لیا ہے۔ آپ کی نشاندہی کر کے ماجدہ نے ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے
کہا، ہاں یہ تو ہے، زبردست پتا پھینکا تھا اس نے۔ حالانکہ اس سارے قصے میں وہ پوری طرح ملوث نظر آتی تھی، مگر تھانے دار کو اس نے ایک ہی فکرے میں شکار کر لیا۔ یہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جلانی باؤ، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ان سے اور پیلے رنگ کی چھپکلی سے آدمی کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ آبی نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، اور تم جو اس پینوں اور جنتے کو اڈے پر چڑھائے بیٹھے ہو وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ ارے وہ جنتے تو تاہیے کی جند جان ہے، وہ اسے بگا لایا تھا گھر سے، اور پینوں اس گوگے کی منظور نظر ہے۔ میں تو بس تم جانو بس ایسا ہی مولا مست آدمی ہو، ایسے طوطے نہیں پالتا ہوں میں۔ اچھا تو یہ بات تھی یار، یہ فیکا کہاں غرق ہو گیا؟ باہر جا کر سالہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ابھی نے موضوع بدل دیا، کہتا تھا چابیاں لے کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہیں کوئی اور ہی چکر تو نہیں چل رہا ہے ہمارے خلاف؟ یہ زمین تو ویسے ہی ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ اچانک ہمیں مکان کا بڑا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ فیکا باہر سے تالا لگا گیا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا اور بولا، آبی سائیں چابیاں میں لے آیا ہوں اور آپ کے لیے کھانا بھی مستری صاحب کی بیگم نے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بڑا سا دوشہ دان ہمارے آگے رکھ دیا۔ جب وہ شگری صاحب کے دونوں رہائشی کمرے کھول کر ہمیں ادھر لے گیا تو ان کی آرائش و زیبائش دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ دونوں کمروں میں دو پلنگ بچھے تھے جن پر دبیز گدے اور صاف ستھری چادریں آدمی کو اپنے مقدر کی ساری کلفتیں مٹا لینے کی دعوت دیتی تھی۔ ہم کھانے سے فارغ ہو کر بستروں پر لیٹ گئے، میں اور ماجدہ ایک کمرے میں اور آبی دوسرے کمرے میں۔ ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں فیکے نے مہیا کر دی تھی۔ یار ہم بہت تھکے ہوئے ہیں فیکے، اگر تو اجازت دے تو 2 گھڑی نیند لے لیں؟ میں نے اسے بے تکلف لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں سائیں، اللہ نے بستر تو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ آدمی اس پر لیٹ کر اپنی تھکن مٹائے۔ میں یہ دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں پٹ بھیڑ دیے اور دوسرے کمرے میں جا گھسا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے ماجدہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس کے وجود کی ساری بتیاں بجھی ہوئی ہیں۔ وہ مجھ سے بہت ہی کھچی نظر آتی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان شاید طویل فاصلہ حائل ہو گیا۔ ہمارے ربط و ضبط کی درمیانی کڑی ٹوٹ گئی تھی۔ میری ممنون احسان ہونے کے بجائے وہ مجھ سے ناراض معلوم ہوتی تھی۔ ڈھیر ساری رقم اس کے اٹیچی کیس میں بند تھی۔ میں چاہتا تو 1 منٹ میں وہ سب کچھ اس سے وہیں دروا لیتا، مگر وہ ایسی تھی کہ اس رقم کا ذکر تو کجا، اس کی موجودگی کو بھی وہ مجھ سے چھپا لینا چاہتی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے اٹیچی کے کپڑوں کی الماری کے اندر رکھا اور اس کے پٹ بند کر کے اس پر تالا ٹھونک دیا اور مجھ سے خاصے فاصلے پر دوسرے پلنگ پر جا کر یوں لیٹ گئی جیسے اسے میرے وجود سے گن آتی ہو۔ اس کا رویہ میرے لیے حیران کن تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ اپنے اس دائرہ پابندی کے حربے سے میری آتش شوق کو مہمیز دینے کا سامان پیدا کر رہی ہو۔ میں بھی لحاف میں منہ ڈال کر چپ چاپ لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند نے آ لیا اور پھر مجھے کسی بھی بات کا ہوش نہیں رہا، نہ اس اجنبی گھر کی اجنبی چھت کا احساس باقی رہا، نہ اس بات کی کسک دل میں رہی کہ کچھ ہی دیر پہلے آبی نے مجھ سے ازلی ابدی دشمنوں ایسا سلوک کیا تھا۔ میں نے وہ ساری باتیں ذہن سے جھٹک ڈالی تھی۔ میں اگر ان کے بارے میں سوچتا اور ان کی تلخی کو اپنے بدن میں پھیلاتا رہتا تو نیند مجھ سے کوسوں دور بھاگ جاتی، مگر میں اس حد تک شیل ہو چکا تھا کہ سب کچھ بھول کر میں نے 2 گھڑی سو لینا غنیمت سمجھا۔ مگر جب میری آنکھ کھلی تو اندر باہر ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی کے چمکتے ہندسوں پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ رات کے 12:30 بج چکے ہیں۔ میں 6 گھنٹے سوتا رہا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔